ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ کہنے لگی، بی بی مجھے ملازمہ رکھ لو، کام کی بڑی ضرورت ہے۔ اگرچہ میں خود ہی گھر کے کام کر لیتی تھی مگر اس نے اتنے مجبور انداز میں کہا کہ میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اسے گھر کے کاموں کے لیے رکھ لیا۔ پہلے دن شام تک وہ سارے کام کرتی رہی۔ اگلے دن آئی تو کہنے لگی، بی بی شام کو آپ کے شوہر اور بیٹے آ جاتے ہیں اور اتوار والے دن تو سب گھر پر ہوں گے، اس لیے میں ان سے پردہ کروں گی۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، میں مان گئی۔ ایسی شریف عورت کہاں ملتی ہے؟ آج کل تو ملازمہ گھر کے مالک سے ہی چکر چلانے لگتی ہیں، اور سچی بات تو یہی تھی کہ میں نے اسی لیے آج تک کوئی ملازمہ نہیں رکھی۔ ملازمہ آ گئی تو میں نے سوچا سٹور کی صفائی ہی کروا لوں۔ اسی دوران کئی پرانی چیزیں میرے ہاتھ لگیں، جن میں وہ پرانا البم بھی تھا جس میں میرے سسرال والوں کی تصویریں تھیں۔ لیکن میں ان سب کے بیچ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ وہ تو ہماری ملازمہ تھی۔ میرا نام افشا تھا اور میں ایک ہاؤس وائف تھی۔ میرا شوہر جبران ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ ہم لاہور میں رہتے تھے، جبکہ میرا سارا سسرال ساہیوال میں رہتا تھا۔ ہم یہاں جبران کی ملازمت کے سلسلے میں رہتے تھے۔ میرے 2 بیٹے تھے جو پڑھتے تھے۔ ان تینوں کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی۔ بیٹوں نے کئی بار کہا کہ امی کوئی کام والی رکھ لیں، کام کے ساتھ ساتھ دل بھی لگا رہے گا، لیکن میں نہ مانی۔ گھر کے کام ہی کتنے تھے۔ یہ تینوں صبح گھر سے نکلتے تو شام کے وقت ہی آتے اور زیادہ تر تو کھا پی کر ہی آتے تھے۔ ایسے میں مجھے کہاں کھانا پکانا پڑتا تھا۔ جو بھی 2-4 کام ہوتے میں خود ہی کر لیتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ملازمہ خود چل کر میرے گھر آ گئی۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ میں کچن میں بہت ساری چیزیں پھیلائے سوچ رہی تھی کہ پہلے کون سا کام کروں۔ آج صبح ہی میرے شوہر نے آفس سے فون کر کے کہا کہ آفس میں میرے کچھ پرانے دوست آئے ہوئے ہیں، ایسا کرو کہ آج کچھ اچھا سا کھانا بنا کر یہیں بھیج دو۔ میں نے فریج میں جھانکا، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں بھی چیزیں نکال کر شروع ہو گئی، لیکن اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ غم زدہ چہرہ دیکھ کر لگتا تھا کہ بیچاری حالات کی ماری ہوئی ہے۔ میں نے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، بی بی جی مجھے ملازمہ رکھ لو، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں اور مجھے کام کی بڑی ضرورت ہے۔ پہلے میرا دل کیا کہ انکار کر کے دروازہ بند کر دوں، مگر اس نے اتنے مجبور انداز میں کہا کہ میرا دل پسیج گیا۔ شکل سے تو اچھے گھر کی لگتی تھی، مگر نہ جانے کون سی مجبوری نے اسے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آج چونکہ میں نے بہت زیادہ کھانا بنانا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے آج کام پر رکھ لیتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ایک دعوت کے لیے کھانا بنانا ہے، میں تمہیں آج رکھ لیتی ہوں۔ اگر مجھے تمہارا کام پسند آیا تو میں تمہیں گھر کے لیے رکھ لوں گی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے بی بی جی۔ میں نے اسے گھر کے کاموں کے لیے رکھ لیا۔ میں کھانا پکانے لگی اور وہ مجھے سبزیاں اور گوشت کاٹ کر دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کباب بنائے تو کہنے لگی، بی بی جی کباب کا مسالہ ایسے نہیں بناتے، میں بنا دیتی ہوں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بڑی نفاست سے سبزیاں اور گوشت کاٹ رہی تھی، اس لیے میں نے کباب اس کے حوالے کر دیے۔ وہ بہت صفائی پسند تھی، بار بار اپنے ہاتھ دھوتی اور پھر اگلی ڈش بنانے لگ جاتی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا دی۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی پھرتی تھی کہ ہم نے کم وقت میں جھٹ پٹ اتنی ساری ڈشز بنا لیں۔ آفس سے ملازم آیا تو میں نے کھانا بھیج دیا۔ میں چائے کا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ کچن کو صاف کرنے لگی۔ شام کو میرا شوہر جلدی گھر آ گیا۔ ملازمہ ابھی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں شوہر کے لیے چائے لینے آئی تو دیکھا کہ ملازمہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ رو بھی رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، وہ دراصل میں ابھی آپ کے شوہر کو گھر آتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں آج تک کسی غیر مرد کے سامنے نہیں گئی، اس لیے بی بی جی میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں آپ کے شوہر کے سامنے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں اور ویسے بھی اتوار والے دن تو سب گھر پر ہوں گے، اس لیے میں ان سب کے سامنے نقاب میں رہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو پہلے ہی بتا دیں۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، میں مان گئی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ کسی اچھے گھر سے تھی، مجبوریوں نے اسے کام پر لگا دیا، اور ویسے بھی آج کل ایسی شریف عورت کہاں ملتی ہے۔ آج کل کی ملازمائیں گھر کے مالک سے ہی چکر چلانے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ تم میرے شوہر سے پردہ کر لینا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی میں کوشش کروں گی کہ اس کے آنے سے پہلے تمہیں چھٹی دے دوں۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گئی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں آئی تو شوہر نے کھانے کی تعریف کی اور کہا کہ کباب تو بہت اچھے بنائے تھے، کیا کوئی یوٹیوب چینل ریسیپی ٹرائی کی تھی؟ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ جناب میں نے ایک ملازمہ رکھ لی ہے اور یہ کباب اسی نے ہی بنائے تھے۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، اچھا یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تمہیں بھی اپنا خیال آ گیا، لیکن خیر ملازمہ نے کباب بہت اچھے بنائے تھے۔
مجھے تو سچ میں اپنی ماں کے بنائے کباب یاد آ گئے۔ یہ سن کر میں اسے گھورنے لگی۔ سب مردوں کو اپنی ماں کے ہاتھوں کا پکا اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ اگلے دن ملازمہ آئی تو میں نے اسے بات بتائی۔ وہ یہ سن کر کہنے لگی، اصل میں میری ماں ایسے کباب بناتی تھی اور ہم سب بہن بھائی اپنے لنچ میں لے جاتے تھے۔ وہ پرانی یادوں میں کھو گئی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میری حیرانی دیکھی تو کہنے لگی، میں اچھے گھر کی تھی، شادی ہوئی تو حالات خراب ہو گئے۔ وہ برتن دھوتے ہوئے مجھے بتانے لگی، شادی کے بعد میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرا ایک بیٹا ہے جو پڑھتا ہے، گھر اپنا ہے، لیکن شوہر اب چل پھر نہیں سکتا۔ پڑھا لکھا تھا اس لیے گھر میں بیٹھ کر ہی بچوں کو پڑھا لیتا ہے، لیکن اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی یہاں کوئی کام کر لوں۔ یوں ہی آدھا مہینہ گزر گیا۔ اس دن کام زیادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا اسٹور کی صفائی ہی کروا لوں۔ میں نے ملازمہ سے کہا تو وہ اسی وقت کام پر لگ گئی۔ میں نے کئی پرانی چیزیں ردی والے کے لیے نکال دیں۔ اسی دوران کئی پرانی چیزیں میرے ہاتھ لگیں، جن میں وہ پرانا البم بھی تھا جس میں میرے سسرال والوں کی تصویریں تھیں۔ میں چائے کا کپ لے کر آئی اور پرانی تصویریں دیکھنے لگی۔ میں غیر خاندان سے تھی، اس لیے اپنے شوہر کے زیادہ تر لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔ میں بڑی دلچسپی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک میں ایک تصویر کو دیکھ کر چونک گئی۔ یہ ایک لڑکی تھی جو میرے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس لڑکی کی شکل تو ہماری ملازمہ سے ملتی تھی۔ میں نے اسے آواز دی اور اپنے پاس بلایا۔ اس کے بیٹھتے ہی میں نے وہ تصویریں اس کے سامنے کر دیں۔ تصویریں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ وہ تصویریں دیکھ کر رونے لگی اور میں اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کون تھی اور اس کا ہم سے کیا تعلق تھا؟ جب وہ رو چکی تو کہنے لگی، میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ہم اتنے امیر نہیں تھے، لیکن میں ابا اور بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ میری فرمائشیں وہ پوری کر دیتے تھے۔ میں نے کبھی نہ سنا ہی نہیں تھا۔ ادھر میں کوئی بات کہتی اور ادھر وہ پوری ہو جاتی۔ امی سب کو منع کرتی کہ یہ لڑکی ہے، کل کو اس نے دوسرے گھر جانا ہے، اسے اتنا سر پر مت چڑھاؤ۔ مگر مجھے فکر کہاں تھی؟ مجھے لگتا تھا شادی کے بعد بھی میں ایسی ہی چاہی جاؤں گی۔ میں بہت مغرور ہونے لگی، مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ آگے ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں جلد محبت اور قدر کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر پچھتاوا تھا۔ میں کالج میں پڑھتی تھی جب مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ میں اس کی محبت میں ڈوبتی چلی گئی۔ مجھے لگا کہ ابو اور میرے بھائی میری یہ فرمائش بھی پوری کر دیں گے، لیکن مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز نہیں تھی جو میرے منہ بنانے پر وہ فوراً مجھے مل جاتی۔ یہ تو ان کی عزت کا معاملہ تھا۔ میں کالج سے چھٹی کر کے سارا دن اس کے ساتھ گھومتی رہتی۔ ایک دن کسی رشتہ دار نے ہم دونوں کو دیکھ لیا اور گھر آ کر امی کو بتا دیا۔ میں گھر آئی تو امی نے جوتی اتار لی۔ اس نے مجھے پہلی بار بہت مارا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابا اور بھائی آ گئے۔ امی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور کہا، تو کل سے کالج نہیں جائے گی۔ میں چلاتی رہی، روتی رہی، لیکن میرے پاس کوئی نہیں آیا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہی، لیکن کسی نے امی سے یہ نہیں کہا کہ اس بیچاری کا قصور اتنا بڑا تو نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ صبح ہوئی تو سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے، کسی نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ دن کے وقت امی نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، لیکن میں باہر نہیں آئی۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے بعد امی نے مجھے کمرے میں بند نہیں کیا اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات کی۔ ہم دونوں گھر میں ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن امی نے مجھے موبائل نہیں لینے دیتی تھی۔ گھر میں فون تھا، میں وہی استعمال کرتی تھی۔ آخری دن جب ہم ملے تو اس نے مجھے موبائل لے کر دیا۔ امی جب باتھ روم میں گئیں تو میں نے اسے کال کی اور سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے تمہارے بغیر زندہ نہیں رہنا، مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ۔ اور ایک رات گھپ اندھیرے میں وہ مجھے آ کر لے گیا۔ میں نے ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ سب مجھے اپنا دشمن لگنے لگے تھے اور یہ دنیا مجھے ایک خواب جیسی حسین لگتی تھی، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ خواب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، ان میں ہمیشہ نہیں رہا جا سکتا۔ اس لیے جب میں نیند سے جاگی تو خواب بکھر چکا تھا اور حقیقت کی دھوپ مجھے چبھنے لگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ساتھ بہت غلط کر چکی ہوں، لیکن یہ شکر تھا کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا خیال رکھنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا۔ لیکن میری بدقسمتی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے برے حالات نے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا منہ میں تکے جا رہی تھی۔ اب بھی اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ ہاں، میں ان 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، جس میں سے ایک آپ کا شوہر ہے۔ میرے سب بھائیوں نے میرے بعد شادی کی تھی، اس لیے آپ سب مجھے نہیں جانتی، شاید کوئی بھی میرے بارے میں نہیں جانتا ہوگا۔ میرے گھر والوں نے آپ سب نئے آنے سے میرے وجود کو چھپایا ہوگا، کیونکہ میں اسی قابل تھی۔ اب میں اس فیملی کا حصہ نہیں ہوں، اور ہاں، البتہ میں صرف ان پرانی تصویروں میں ہوں اور گھر والوں کی یادوں میں ہوں۔
یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہاں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی بلکہ اتفاق سے آ گئی تھی، لیکن جس دن میں نے جبران بھائی کو دیکھا میں نے فوراً خود کو چھپا لیا اور آپ سے کہا کہ میں آئندہ پردہ کروں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں کچھ دن کام کروں گی اور اس دوران کوئی اور کام تلاش کر لوں گی، لیکن اب جب آپ کو اصل حقیقت کا علم ہو چکا ہے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی کے ساتھ واپس چلی گئی، مجھے حیران پریشان چھوڑ کر، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہے۔ وہ ان حالات سے لڑتے لڑتے تھک چکی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جبران کو اس کے بارے میں سب بتا دوں گی۔ میرے پاس اس کا ایڈریس تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے اسے منا کر اس کے اپنوں کے پاس ضرور لانا ہے، کیونکہ خون کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے۔